أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز ہرگز اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. صریحی طور پر یہ پیغام ہے صاحبان ایمان سے کہ اس وقت تک تمہیں مرنا ہی نہیں ہے جب تک کہ تم مسلمان نہیں ہو جاتے. میرے عزیزو، آج کی شب شہادت امام دہم، امام ہادی، امام علی النقی علیہ السلام. میں نے جان بوجھ کر عمدن اس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو اور ہرگز ہرگز اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ. میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے جلدی سے ایک پیغام دے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں. اللہ نے ہر انسان کو آزاد و مختار بنایا ہے، اسے مجبور نہیں بنایا ہے. اسے عمل کی آزادی ہے، اسے احکام کی بجاوری میں آزادی ہے، اسے اپنے اعمال میں آزادی ہے. کوئی جبر نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی بربریت نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں، بلکہ انسان کو آزاد بنایا. ہاں، 2 مقامات ایسے ہیں جہاں انسان کو پابند کیا ہے. میں اپنے بزرگوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں اس فقرے کے اوپر. 2 مقامات ایسے ہیں جہاں انسان کو پابند کیا ہے. وہ پابندی کیا ہے؟ انسان پابند ہے، نہ وہ آنے کا اختیار رکھتا ہے نہ جانے کا اختیار رکھتا ہے. یعنی انسان اپنی خلقت میں آزاد نہیں ہے. سلیم بھائی، انسان اپنی موت میں آزاد نہیں ہے.
آنے میں بھی پابند اور جانے میں بھی پابند۔ اللہ جب چاہے تب اسے پیدا کرے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا پروردگار مجھے پیدا کر کے زمین میں بھیج دے، پروردگار مجھے مار کے عرش اولا پر بھیج دے۔ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں پورا اختیار اللہ نے حضرت انسان کو دے رکھا ہے۔ اب مثال دے دوں اپنے بچوں کے لیے۔ میرے سامنے میرے نونہال بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گلستان اہل بیت کے مہکتے ہوئے پھول اور کلیاں ہیں، ان کی خوشبو بکھر رہی ہے اور انشاءاللہ بکھرتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے بچے کو اگر کسی چیز کو کلر کرنے کے لیے دیتے ہیں تو بچے کو اختیار ہوتا ہے جو کلر چاہے وہ یوز کرے۔ بڑی توجہ رہے، یہ بچے میرے سامنے۔ آپ اپنی کاپیوں پہ پین چلاتے ہو، رنگ برنگے اسکیچ لگاتے ہو، کبھی ریڈ ہے، کبھی گرین ہے، کبھی یلو ہے، کبھی بلیک ہے۔ جو کلر آپ چاہتے ہیں وہ کلر آپ اپنی کاپی پہ اتار دیتے ہیں، جہاں آپ کو پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو زمین پر بھیج کر آزاد بنا دیا ہے۔ اب جو دل میں آئے وہ کام کرو، جیسا چاہو ویسا کام کرو۔ یہ تمہاری فکر کے اوپر ہے، یہ تمہارے تصورات کے اوپر ہے، یہ تمہارے کردار کے اوپر ہے۔ لیکن اس میں بھی پروردگار عالم نے ایک حد بندی رکھی ہے، جگہ جگہ شریعت کی حدیں مقرر کر رکھی ہیں۔ جس طرح ہم بچے کو رنگ برنگ پھول اور کلیاریاں بنانے کے لیے سلیٹ بھی دیتے ہیں، اسکیچ بھی دیتے ہیں، کاپی اور قلم بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک دائرہ بنا دیتے ہیں، اس دائرے سے ہٹنے نہ پاؤ، اس دائرے سے باہر نہ جانے پاؤ۔ بھئی یہی مسئلہ پروردگار عالم کا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کر کے زمین پر اتار کے شریعت کے قانون کی حد بندی بنا کر کہا ہے جو دل میں آئے وہ کام کرو، لیکن شریعت کی حدود سے کبھی آگے نہ بڑھنا۔ غور کریں، شریعت کے حدود کا پہرا بیٹھا رکھا ہے۔ اب اس کے بعد انسان کو اختیار دیا ہے، انسان جو چاہے وہ کام کرے۔ انسان اپنی اچھی فکر کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور بری فکر کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پست اور کمتر بنا سکتا ہے۔ یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے۔ اب ظاہر ہے جب انسان یہاں سے زندگی گزار کے جاتا ہے، سامنے والا کیا کہتا ہے؟ مر گیا۔ مر گیا مطلب فنا ہو گیا، مٹ گیا، نابود ہو گیا، برباد ہو گیا۔ بڑا خوبصورت سا پیغام اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو تنظیم المکاتب کے فاؤنڈر مولانا غلام عسکری صاحب اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے، وہی فقرہ میں دہرا کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ مولانا غلام عسکری صاحب کہا کرتے تھے، ایک ہے مر جانا، ایک ہے مر کے جانا۔ شاید میرا پیغام میرے نوجوانوں تک پہنچ رہا ہو۔ ایک ہے مر جانا، یعنی مر گیا، فنا ہو گیا، مٹ گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ایک ہے مر کے جانا۔ اب ظاہر مر کے جا رہا ہے تو کیا لے کر جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ مر کے جانا یعنی اللہ کی بارگاہ میں کچھ لے کر جانا، نیکیاں لے کر جانا، خیرات لے کر جانا، صدقات لے کر جانا، اعمال صالحات لے کر جانا، پڑوسیوں کے حقوق کی اچھی ادائیگی لے کر جانا، یتیموں کی خبرگیری کے اعمال لے کر جانا، بیواؤں کی سرپرستی کے اعمال لے کر جانا۔ اب سمجھ میں آیا عزیزان محترم، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ہم اس دنیا سے جب جاتے ہیں اللہ کے حضور میں تو ہم مرتے نہیں ہیں بلکہ مر کے جاتے ہیں۔
اعمال کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت کا نذرانہ لے کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پروردگار ہم نمازیں بھی لائے ہیں، ہم روزے بھی لائے ہیں، ہم تعقیبات بھی لائے ہیں، ہم تسبیحات بھی لائے ہیں، ہم تحلیلات بھی لائے ہیں، ہم عبادات بھی لائے ہیں، ہم تلاوتیں بھی لائیں گے۔ ایک مرتبہ فرشتہ کہتا ہے پروردگار یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس سے پوچھ تو صحیح جو اس میں اہم ہے اس عبادت کو لے کر آیا ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ فرشتہ آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارتا ہے اور جیسے اس کے سینے پر ہاتھ مارتا ہے اس کے دل سے بے ساختہ صدا نکلتی ہے یا علی مدد۔ ایک مرتبہ یہ چیخ کر کہتا ہے اے میرے پروردگار عبادتیں بھی لایا ہوں، عبادتوں کی قبولیت کے لیے محبت اہل بیت بھی لے کر آیا۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر۔ میں عبادت بھی لایا ہوں اور محبت اہل بیت بھی لے کر آیا ہوں۔ اور ظاہر ہے عزیزان محترم اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا رسول اسلام اپنے چاہنے والوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ ذہنی طور پر آمادہ ہو جائے، ایک بہترین پیغام آپ کے حوالے کرنے کی کوشش۔ اپنے چاہنے والوں کے ہمراہ انگشت سے انگشتری اتاری اور اپنے ایک صحابی کو دی، اسے لے جاؤ صراف خانے کی دکان پر اور اس پہ محمد الرسول اللہ کا نقش کروا کے لے آؤ۔ وہ صحابی جلدی سے اٹھا، تعمیل حکم رسالت میں اس نے ادب سے انگوٹھی لی، چوما، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور رسالت کا قصیدہ پڑھتا ہوا وہ صراف خانے کی دکان تک پہنچا۔ سونار کو وہ انگوٹھی دی اور کہا اس پہ کلمہ رسالت کندہ کر دو، محمد الرسول اللہ نقش کر دو۔ سونار نے کہا ٹھیک ہے، کل شام میں آ کر لے جانا انگوٹھی۔ یہ مطمئن ہو کر آ گیا گھر۔ جب دوسرا دن آیا، شام کا وقت قریب آ گیا، اب جب یہ لینے کے لیے پہنچا اور سونار نے اسے انگوٹھی دی تو یہ حیرت زدہ ہو گیا۔ سونار پوچھتا ہوا کیا؟ کہا تو خود بتائے گا کہ ہوا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ بھائی میں نے رسول اللہ نقش کرنے کو کہا تھا، تو نے اس میں رسول اللہ کے نیچے علی ولی اللہ بھی نقش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بڑا پریشان، وہاں سے آیا بارگاہ رسالت میں، چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضور کی نظر پڑی، اسے بلایا، یہ ڈرتا ڈرتا قریب آیا، انگوٹھی دست رسالت پہ رکھی، ابھی تک لرز رہا ہے کہ آمنہ کا چاند ابھی کہنا شروع کرے گا میں نے کہا کیا تھا، تم نے کیا کیا ہے، میں نے کہا کیا تھا، تم نے کیا کیا ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں توجہ دینا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ۔ عزیزان محترم جیسے ہی رسول نے انگوٹھی لی ہے ابھی کچھ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ عرش اولا سے جبرائیل امین تڑپتا ہوا نازل ہوا اور نازل ہونے کے بعد کہتا ہے اے آمنہ کے چاند اس سے کچھ نہ کہیے گا، اسے تعذیب نہ کریے گا، اسے ٹوکیے گا نہیں، اسے روکیے گا نہیں، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار رسالت نے غور سے جبریل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جبریل کہہ کیا رہا ہے؟ ایک مرتبہ جبریل کہتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب جو تجھے پسند تھا وہ تو نے لکھوایا، جو اللہ کو پسند تھا وہ اللہ نے لکھوا دیا۔ ایک صلوات پڑھے نا حضرت محمد و آل محمد۔ بھئی جو تمہیں پسند تھا وہ تم نے لکھوایا، جو اللہ کو پسند تھا وہ اللہ نے اس انگوٹھی پہ نقش کروا دیا ہے۔ تو میرے عزیزو آپ محسوس کریں ذرا محبت اہل بیت کی چاشنی اور لذت کیا ہوتی ہے، اس کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ جناب مقداد 3 دن ہو گئے فاقے سے، خود بھی فاقے سے ہیں اور بچے بھی فاقے سے ہیں۔ مولا علی کے چاہنے والے جناب مقداد
فاقے سے، آنکھوں کے نیچے کالے کالے سے حلقے آ چکے، شکم پس سے مل چکا ہے، چہرہ زردی مائل ہو چکا ہے، پریشانی کے عالم میں مولائے متقیان کے دروازے پر آ گئے، در اہل بیت پر آئے، آنے کے بعد دہلیز امامت کو چوما، دق الباب کیا، فضہ نے دروازہ کھولا، سلام کیا، فضہ نے جواب سلام دیا۔ مقداد پوچھتے ہیں فضہ اس وقت میرا مولا کہاں ہے؟ عجیب منزل ہے خدا کی قسم، اس وقت میرا مولا کہاں ہے؟ ایک بار تو میرا مولا بیت الشرف سے باہر نکلا۔ مقداد یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ آنکھوں کے نیچے کالے کالے سے حلقے، شکم پش سے مل چکا ہے، چہرے پہ زردی کے آثار، ضعف و نقاہت۔ ہاتھ جوڑ دیے، مولا 3 دن ہو گئے، خود بھی فاقے سے ہوں، میرے بچے بھی فاقے سے ہیں، قربان جاؤں خدا کی قسم، عشق کی منزل دیکھیں آپ کیا ہوتی۔ میں بھی فاقے سے ہوں، میرے بچے بھی فاقے سے ہیں۔ مولا نے مقداد کی کلائیوں پر ہاتھ رکھا، خرامہ خرامہ ایک جنگل میں لے کر آئے جہاں چھوٹے بڑے کئی قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرا کے کہا مقداد جو دل میں آئے وہ پتھر اٹھا لے۔ توجہ رہے عزیزان محترم، مقداد جو دل میں آئے وہ پتھر اٹھا لے۔ علی کے غلام نے ڈرتے ڈرتے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، ابھی تک وہ پتھر تھا۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا اے مقداد اس پہ میرے نام کا وظیفہ پڑھ کے دم کر دے۔ اللہ اکبر، اس پہ میرے نام کا وظیفہ پڑھ کے دم کر دے۔ بس جیسے ہی مقداد نے نام علی کا وظیفہ پڑھا ہے، پتھر نے اپنی کنڈیشن بدلی ہے، پتھر نے اپنی حالت بدلی ہے، پتھر نے اپنی صورت بدلی ہے۔ چشمے فلک میں یہ دیکھا اب وہ پتھر نہ رہا بلکہ سونا بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرا کے کہا مقداد یہ سونا لے کر جا، بازار میں بیچ کر اپنی بھی ضرورتیں پوری کر، اپنے بچوں کی بھی ضرورتیں پوری کر دے۔ توجہ رہے میرے بھائی، اپنے بچوں کی بھی ضرورتیں پوری کر۔ ایک مرتبہ مقداد اس سونے کو لے کر چند قدم چلا، سامنے ایک بڑا سا پتھر تھا، اس سونے کو ایک پتھر پہ رکھا، دوسرے پتھر سے اس سونے کو توڑنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں مقداد یہ کیا کر رہا ہے؟ سارا لے کر جا، آئندہ بھی کام آئے گا، مستقبل میں بھی کام آئے گا۔ علی کے غلام نے عشق علی میں جھوم کر کہا اے میرے مولا آئندہ کی پرواہ وہ کرے جس کے پاس تیرے جیسا امام نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ سلامت رہو میرے لال۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے در سے وابستگی۔ آج امام دہم کی شہادت کی تاریخ، امام ہادی جن کا لقب ہے۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ انسان جب در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو ہر خیر اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، ہر خیر اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب میں 10ویں امام کی حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو۔ امام ارشاد فرماتے ہیں الخیر شجرۃ اصولها وفروها۔ امام ارشاد فرماتے ہیں خیر ایک درخت کے مانند ہے۔ اللہ اکبر، خیر ایک درخت کے مانند ہے، اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں، اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، اور آسان کرو جملہ اپنے بچوں کے لیے، اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ امام سے جب پوچھا گیا مولا اگر خیر درخت کے مانند ہے تو اس کی شاخیں، اس کی پتیاں، اس کی ابتدا، اس کی انتہا کون ہے؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں خیر ایک شجر کے مانند ہے، وہ شجر ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہم اہل بیت خیر کے شجر ہیں، اس کی شاخیں بھی ہمی ہیں، اس کی پتیاں بھی ہمی ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ اس کی شاخیں بھی ہمی ہیں، اس کی پتیاں بھی ہمی ہیں، اس کی ابتدا بھی ہم ہیں، اس کی انتہا بھی ہم ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کل کے کل خیر ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور جب انسان در اہل بیت سے متمسک ہو جائے تو خیر اس کے دلوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے نا، جنید نامی شخص، میرے بچے یاد رکھیں، جنید نامی شخص دشمن اہل بیت، رگ رگ میں دشمنی اہل بیت اس کے بہہ رہی ہے، آل محمد سے عداوت افان پر ہے۔ متوکل نے کیا کیا؟ جو بادشاہ وقت تھا اس زمانے کا، اس نے کہا امام ہادی کے جو بیٹے ہیں جن کی عمر اس وقت 6 برس ہے، جنید تم انہیں ٹیوشن دو، تم انہیں پڑھاؤ، اس لیے کہ بچے کو تربیت کا جو ماحول دیا جائے گا۔ اب میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں خدا کے لیے، بچے کو تربیت کے ماحول کا جو موقع دیا جائے گا بچہ اسی ماحول کو ایکسپٹ کرے گا، قبول کرے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، بات آ گئی ہے تو میں آپ کے حوالے کرنا چلوں۔ ابھی عزائے فاطمیہ کا میں خمسہ پڑھ رہا تھا، اس میں نے یہ جملہ کہا تھا، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو کانفیڈنس، اعتبار اور یقین کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ ہاں ہمیں اپنی تربیت پہ بھروسہ ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادی کر دی، کیا وہ اپنے داماد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے یہ پوچھ کے سکتے ہیں کہ آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کسی میں اتنی جرات و ہمت و طاقت نہیں کہ جو اپنے داماد کے شانے پر ہاتھ رکھ کے کہے بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا۔ بجز سرکار رسالت فاطمہ کو ودا کرنے کے بعد جب دوسرے دن در علی پہ پہنچے ہیں تو علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کے کہا یا علی میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ اللہ اکبر، میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ حقیقی جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، خدا کے قسم اس جملے کی چاشنی اور لذت کو محسوس کریے گا۔ سرکار رسالت کے علاوہ اس فقرے کو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں وہ کہہ سکتا ہے جسے اپنی تربیت کے اوپر یقین ہوتا ہے، جسے اپنی تربیت کے اوپر اعتبار ہوتا ہے، وہی اپنے داماد کے شانے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بچہ جو ماحول پاتا ہے اسے کیش کرتا ہے، اسے ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ بچے کو اچھا ماحول ملے اچھا بنے گا، برا ماحول ملے برا بنے گا۔ یہ ہم غیر معصوم بچوں کی باتیں ہیں، کہاں وہ کہاں ہم۔ تو جنید نامی شخص دشمن اہل بیت امام کے 6 سالہ بچے کو پڑھانے کے لیے آیا۔ متوکل نے بھاری بھاری رقم اسے دینی شروع کی تاکہ اسے اپنے سانچے میں ڈھال لے، اسے آل محمد سے دور کر دے، اسے در اہل بیت سے پراگندہ کر دے۔ رقومات دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا، آخرکار ایک دن اس نے سپاہی کو بھیجا، کہا جاؤ جانے کے بعد معلوم کرو جو میں پیسے دے رہا ہوں وہ پیسے سود مند بھی ہو رہے ہیں یا ایسے ہی رائیگاں جا رہے ہیں، ایسے ہی برباد ہو رہے ہیں۔ سپاہی آیا، آنے کے بعد کہتا ہے جنید یہ بتا، بادشاہ نے پوچھا ہے کہ جو فرائض تجھے سونپے گئے ہیں اس فرائض کو صحیح طریقے سے ادا بھی کر رہا ہے یا نہیں، اسے پڑھا رہا ہے یا نہیں۔ بس جیسے اس سپاہی نے آ کر کہا اسے پڑھا رہا ہے یا نہیں، بس اس نے غور سے اس سپاہی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھانے کی بات کہہ رہا ہے۔ جسے پڑھانے کو کہہ رہا ہے میں تو اسے نہیں پڑھا رہا ہوں، وہی قدم قدم پہ مجھے پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں نا؟
میں 10ویں امام کے فضائل آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، وہی قدم قدم پہ مجھے پڑھا رہا۔ کہا کیا مطلب؟ اب جب فقرہ کہہ رہا ہوں نا، خدا کی قسم عشق میں جھومے گیا۔ اس نے کہا مطلب کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہنا کیا ہے، میں علم کا ایک دروازہ کھولتا ہوں، وہ اس ایک دروازے سے 1000 دروازے کھولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں خدا کی قسم، میں علم کا ایک دروازہ کھولتا ہوں، وہ اس ایک دروازے سے 1000 دروازہ کھولتا ہے۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، آج دنیا ہم سے بلا وجہ یہ کہتی ہے کہ آپ رسول کو گھٹا دیتے ہو، علی کو بڑھا دیتے ہو، رسول کو گھٹا دیتے ہو، علی کو بڑھا دیتے ہو۔ محترم، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، رسول کو گھٹا دیتے ہو، علی کو بڑھا دیتے ہو۔ ہم نے کہا سنو، مسئلہ یہ ہے، نہ ہم کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں۔ اور علامہ شہنشاہ نقوی نے تو بڑی اچھی بات کہہ دی تھی، جب اس سے کسی نے یہ پوچھا تھا آپ علی کو بڑھا دیتے ہو، رسول کو گھٹا دیتے ہو، تو علامہ شہنشاہ نقوی کہتے ہیں نہ ہم کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں، یہ تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے، یہ تمہاری سماعتوں کا پھیر ہے، یہ تمہارے بھیجے کا پھیر ہے۔ بھائی علی کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ سنو، رسول کے فضائل، رسول کے فضائل تم نے خود سے سنا، لہذا کم نظر آ رہے ہیں۔ علی کے فضائل تم نے ہم سے سنا۔ اللہ اکبر، رسول کے فضائل تم نے خود سے سنا، لہذا کم نظر آ رہے ہیں۔ علی کے فضائل ہم سے سنا، لہذا زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ کاش رسول کے فضائل بھی ہم سے سنتے تو تمہیں زیادہ نظر آتے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ تو مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو بتائے کہ آخر بات کیا ہے؟ ہر مقام پہ علی کو بڑھا دینا، رسول کو گھٹا دینا۔ میں نے کہا انصاف سے آپ بتائیں، جبرائیل امین حضور کے پاس کتنی بار آئے وحی الہی لے کر؟ کتنی مرتبہ آئے؟ بھئی قرآن مجید میں کل آیات ہے 6600، ہاں شاباش، 6666 آیات۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ 6000 بار جبرائیل امین آئے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آیات آیات لے کر آئے، پورا سورہ بھی لے کر آئے۔ سپوز کرتے ہیں ایک مثال کے طور پر جبرائیل امین رسول کے پاس 6000 بار آئے۔ ہم نے کہا پکا 6000 بار آئے؟ کہا جی، سرکار کے پاس 6000 بار آئے، سرکار کے پاس 6000 بار آئے۔ ہم نے کہا پکا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا بتاؤ تمہارے علی کے پاس کتنی بار آئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تھوڑی دیر میرے ساتھ، تمہارے علی کے پاس کتنے بار آئے؟ ہم نے کہا 12000 بار آئے۔ میرے نوجوان وہاں تک پہنچ رہے ہیں جہاں پہنچانے کی کوشش۔ 12000 بار آئے۔ کہا دیکھا نا، میں نے کہا تھا آپ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، یہاں بھی آپ نے بڑھا دیا۔ بھائی رسول کے پاس 6000 بار تو علی کے پاس 12000 بار کیسے؟ ہم نے کہا تجھے پتا نہیں ہے، علی کے لیے ایک حدیث اور بھی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے گا تو دروازے سے آئے گا، دروازے پہ علی موجود ہے۔ ایک بار آتے وقت علی سے ملے گا، ایک بار جاتے وقت علی سے ملے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اگر رسول کے پاس 6000 بار آئے تو علی کے پاس 12000 بار، ایک بار آتے ہوئے اور ایک بار جاتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں عزیزان محترم، جنید نامی شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا اسے پڑھانے کی بات کر رہے ہو؟ اسے میں ایک علم بتاتا ہوں، وہ ایک علم سے 1000 علم کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ اکبر، 1000 علم بتاتا ہے۔ جب میں اس سے کہتا ہوں اتنا کیسے، اتنا علم کیسے، تو وہ مجھ سے یہی کہتا ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اور جب میں کمرے میں جا کر اس سے کہتا ہوں بیٹا فلاں سورے پڑھو، فلاں سورے پڑھو، فلاں سورے پڑھو، تو وہ اندر سے آواز دیتا ہے اس سورے کو بھی پڑھوں گا، کیا یہ بھی بتاؤں یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے یا مدینے میں نازل ہوا ہے، سفر میں نازل ہوا ہے یا حجر میں نازل ہوا ہے؟ جب میں اس سے آیتیں پڑھنے کے لیے کہتا ہوں وہ فوراً ہی طلب کے کہتا ہے مجھے یہ بھی بتانا ہے، اس کی تشریح بھی کرنا ہے، اس کی تفسیر بھی بیان کرنا ہے، کیا میں تجھے یہ بھی بتاؤں یہ محکم ہے یا متشابہ ہے، یہ مضبوط ہے یا قوی ہے، یہ ضعیف ہے یا کوئی اور آیات ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کون سا بچہ ہے؟ میں ایک مرتبہ سپاہی آگے بڑھ کے کہتا ہے نہ متوکل کو خبر ہے نہ تجھے خبر ہے، میں اتنا جانتا ہوں ان کے بچے اگر علم کی مسند پہ بیٹھ جائے تو ہمارے بزرگوں کو بھی شکست دے دیا کرتے ہیں۔ علم کے میدان میں ان کی یہ منزل ہوتی ہے، ان کے بچے اگر علم کی مسند پہ بیٹھ جائے تو یہ ہمارے بزرگوں کو بھی شکست دے دیا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد متوکل نے حکم صادر کیا، بادشاہ وقت ایک سپاہی بھیجا امام کی خدمت، کہا فوراً دربار میں تشریف لائیے، اور درباریوں سے یہ کہہ دیا کہ جب امام آئیں تو کوئی تعظیم کو کھڑا نہ ہو، کوئی احترام کے لیے پردے نہ ہٹائے۔ ظاہر سپاہی ہے، اپنے بادشاہ کے حکم کے مطیع اور فرما بردار ہے، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت دے اسے کون روک سکتا ہے، اللہ جسے ذلت دے اسے کون اوپر اٹھا سکتا ہے؟ امام خرامہ چلے، جیسے ہی محل کے دروازے کے قریب پہنچے سپاہی آپس میں ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے ہیں، چشم و ابرو کا اشارہ کر کے کہتے ہیں خبردار پردہ اٹھنا نہیں چاہیے، اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی آفتاب رمامت کی پہلی کرن نے دربار کے پہلے زینے پر قبضہ رکھا ہے اور پہلے زینے پر اپنے قدم کو رکھا ہے اور بسم اللہ و باللہ کہہ کے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے، اللہ نے ایک تیز آندھی بھیجی ہے، اتنی تیز ہوا چلی ہے پردے خود بخود اڑتے ہوئے نظر آئے، اور پردوں کی کیا بات ہے جو دربار تھے وہ ایک دوسرے میں ٹکراتے ہوئے نظر آئے، ایک دوسرے میں ٹکراتے ہوئے نظر آئے۔ امام پہنچ گئے دربار کے اندر۔ اب جب دربار کے اندر آ گئے تو متوکل کہتا ہے فرزند رسول جام حاضر ہے، شراب کی پیشکش معاذاللہ، جام حاضر ہے، نوش جاں فرمائیے۔ اس وقت امام کا تاریخی جملہ جو تاریخ میں سنہرے حرفوں سے بھی لکھا جائے تو کم ہے، امام ہادی اٹھا اور اٹھنے کے بعد ہمارے امام نے کہا او متوکل تو مجھے جام پیش کر رہا ہے، کیا تجھے خبر نہیں تیرے جیسے کتنے بادشاہ اس وقت زمین کے اندر سڑ رہے ہیں، تجھ سے بڑے بڑے بادشاہ، تجھ سے بڑے بڑے سلطان، تجھ سے بڑے بڑے شہنشاہ، جنہیں اپنے جسم پر ناز تھا، جنہیں اپنی رونق پر ناز تھا، جسے اپنی حکومت پر ناز تھا، جسے اپنے جلال و اکرام پر ناز تھا، آج ان کے جسم کو کیڑے کھا رہے ہیں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، تو اپنے جسم پر ناز کر رہا ہے، اپنی حکومت پر اکرا رہا ہے، میرے سامنے جام پیش کر رہا ہے، عنقریب تیرا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ جب امام نے یہ فقرہ کہا ہے، خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے متوکل کے ہاتھ میں جو جام تھا وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ ایک مرتبہ اس نے شراب دور پھینکی اور پھینکنے کے بعد کہتا ہے اے فرزند رسول میری سمجھ میں نہیں آتا اللہ آپ لوگوں کی زبان میں اتنا اثر کیسے پیدا کرتا ہے۔ جملہ سنیے گا عزیزان محترم، اللہ آپ لوگوں کی زبان میں اتنا اثر کیسے پیدا کرتا ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا حرام کھا، اللہ تیری زبان میں بھی اثرات چھین لے گا، اگر حلال کھائے گا اللہ تیری زبان میں بھی وہی اثر پیدا کرے گا جو ہماری زبان میں پیدا کیا۔
آپ غور کر، حرام کھا اثر چھن جائے گا، حلال کھانے لگ تیری زبان میں بھی وہی اثر جو ہماری زبان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام معصومین، امام ہادی، علی النقی، ہمارے 10ویں امام۔ کبھی آپ نے غور کیا عمر مبارک کتنی؟ 42 ایئرس، 42 سال، کل 42 سال کی عمر مبارک۔ لیکن اس 42 سال میں زندگی کا کون سا ایسا شعبہ رہا جو امام نے نہ بتایا ہو؟ کون سی ایسی تبلیغ ہو جو امام نے نہ کی ہو؟ خدا کی قسم اندازہ لگائیں آپ، یہ ہمارا امام جب مدینے سے نکلتا تھا تو مورخین تحریر فرماتے ہیں کہ امام کے علم و ادب اور اخلاق و کردار کا ایسا شہرہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی ان کے نقش قدم کو اپنا لیتے، کاش ہم بھی ان کے جیسے ہو جاتے۔ 42 سال کی زندگی، اور امام نے جو خصوصیت سے زور دیا وہ کار خیر پر زور دیا ہے۔ کار خیر کی تشریح بیان کی ہے، کہا اگر واقعا تم اپنے امور میں خیر کو دخل دیتے ہو، خیر کو اپناتے ہو، تو اللہ اسی خیر کے صدقے میں تمہارے اعمال کو قبولیت کا شرف دے گا۔ صرف ہم زبان سے یہ نہ کہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، صرف امام کی محبت میں 2 آنسو بہا لینا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اس وقت آپ فرش مجلس پہ بیٹھے ہیں، میں خدا کی قسم آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، اور اسے آپ ضرور سوچئے گا، اور اگر اس تھیم کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اس سے بڑا کامیابی کا راز آپ کے پاس نہیں ہو سکتا۔ وہ میزان کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی مجلس، کسی محفل، کسی میلاد میں بیٹھو اور ذاکر جو کچھ بھی بیان کرے، بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے سوال کرو۔ محسوس کرنا نوجوان، اپنے آپ سے سوال کرو، یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے آیا ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی؟ اگر یہ اچھائیاں پائی جا رہی ہوں تو یہی فرش مجلس پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر کسی برائی کا تذکرہ ہو رہا ہو، کسی شر کا تذکرہ ہو رہے ہو، تو اس وقت بھی یہ احساس کرو کہیں یہ برائی ہمارے اندر تو نہیں، کہیں یہ شر ہمارے اندر تو نہیں۔ اگر ایسی کوئی برائی ہمارے اندر ہو تو اسی فرش مجلس پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ پروردگار آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ کسی بھی مجلس میں جانا، کسی بھی دعا میں جانا، کسی بھی محفل میں جانا، اگر اچھی باتیں ہیں تو اس کے لیے دعا کرنا، اگر بری باتیں ہیں اس کے لیے استغفار کرنا۔ خدا کے قسم اگر ایک مجلس میں ایک نیکیاں آپ نے حاصل کر لی، ایک برائی سے آپ دور ہو گئے، تو پوری زندگی میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 1000 مجلسوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ 1000 مجلسوں میں جائیں گے، 1000 محفلوں میں جائیں گے۔ اگر 1000 مجلسوں سے 1000 نیکیاں آپ نے اٹھا لی تو آپ کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں ہو گئی۔
1000 برائیوں سے توبہ کر لی تو آپ کے نامہ اعمال سے 1000 برائیاں کم ہو گئی۔ تو میرے عزیز، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے ہمارے لیے، امتحان کی منزل ہے ہمارے لیے۔ جو کچھ بھی یہاں بوئیں گے حشر کے میدان میں وہی ہمیں کاٹنا ہے۔ یہ دولت، یہ ثروت، یہ حکومت، یہ روب، یہ دبدبہ، یہ جاہ و حشمت، یہ جلال، یہ پرسنالٹی، یہ باڈی، یہ لباس، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن امام کا وہ قول لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم ولدہ۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو اور ادب نہ ہو۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں لیس الجمال باسواب تزیننا بل الجمال جمال العلم والادب۔ انسان کی خوبصورتی اس کے لباس سے نہیں ہے، انسان کی خوبصورتی اس کے علم سے ہے، اس کے ادب سے ہے۔ لہٰذا اگر ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو 40 مومنین کا حق بھی آپ کی گردنوں پہ رکھا ہے، جس کی ادائیگی ہمیں کرنی۔ اور اس وقت جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، محسوس کریے گا بستر پہ لیٹ کے۔ میں عموماً جب تنظیم کے دورے پر رہتا ہوں تو ایسی ہی مجلسیں پڑھتا ہوں جس سے انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ جو کچھ بھی اس وقت آپ کے پاس ہے یہ آپ کا نہیں ہے چچا۔ اب بات کو کھولنے لگا ہوں۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں نکل گیا وہ آپ کا ہے، اس کا صلہ آپ کو ملے گا، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیں، اللہ کی راہ میں آپ نے کتنا لٹایا، کتنا بچایا، کتنا دیا اور کتنا نہیں دیا، یہ فیصلے آپ کو خود کرنے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش یہی کروں گا کہ امام علی النقی علیہ السلام کی شب شہادت کے موقع پر اور ان کی اس مجلس غم میں ہم یہ عہد ضرور کریں کہ پروردگار اگر واقعاً تو نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے تیرے ان بندوں کا بھی خیال رکھیں گے جنہیں تو نے دولت علم اور دولت مال سے کم نوازا ہے، جو اس وقت غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور واقعاً بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ ایسی سعادتیں نصیب کرتا ہے، ایسی خوشبختیاں نصیب کرتا ہے۔ ماہ رجب کے ایام بھی چل رہے ہیں اور اس میں ایک بڑا پیارا سا عمل ہے، اگر آپ لوگ اسے انجام دیں تو بہت بہتر ہے آپ کے کاروبار کے لیے۔ پہلی رجب سے لے کر رجب کے پہلے جمعے تک یہ دعا پڑھی جانی تھی، لیکن اسے لاسٹ رجب تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بلا ناغہ، کانٹینیو۔ اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو خدا کی قسم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا رزق آئے گا، اتنا مال آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ آپ کو خود یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ سورہ شعراء، سورہ شعراء آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، اسی کو آپ کو ورد کرنا ہے بلا ناغہ۔ اسے آپ پڑھتے رہے، انشاءاللہ جو تبدیلیاں ہوں گی، جو ترقی ہوگی وہ آپ خود بتائیں گے۔ آپ خود یہ کہیں گے کہ یہ تو ایسا مجرب نسخہ اور عمل ہے جس کا نشانہ کبھی خطا کرتا ہی نہیں ہے۔ امام ہادی سے منسوب یہ بہترین اعمال ہے جو ہماری مائیں اور بہنیں بھی کر سکتی ہیں، ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ، ہمارے بچے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 19 ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے 10ویں امام ہادی نے ہمیں کار خیر کی طرف زیادہ متوجہ کیا۔
اور خود اگر آپ یہ سوچیں کہ مستحق چل کر ہمارے پاس آئے تو کیا ہمارے ائمہ ایسا کرتے تھے؟ مستحقین کا انتظار کرتے تھے، اپنی پشت پہ کھجور کی بوریاں لاد کر وہ مستحقین تک جاتے تھے۔ خود ہمارے 10ویں امام اپنی پیٹھ پر گندم اور جو کے آٹے کی بوریاں لاد کر فقیروں اور یتیموں میں جاتے تھے، مستحقین کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ لہذا کوشش کریں خود مستحقین تک پہنچے، نہ پہنچ سکے کسی کو ذریعہ بنائیں تاکہ ان مستحقین تک پہنچا جا سکے جن کے حقوق آپ کی گردن پر ہیں، تاکہ امام سے سچی محبت کی دلیل ہم اس دنیا میں پیش کر سکیں۔ حضرات، یہ ہمارا وہ امام ہے جو صرف 42 سال زندہ رہا، 42 ایئرس اس دنیا میں رہا، لیکن 42 سال میں امام نے تبلیغ کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جو اپنے چاہنے والوں کو بتا نہ دیا ہو۔ لیکن قیامت تو اس وقت ہو گئی کہ جب متوکل ظالم بادشاہ نے، اتنا ظالم تھا یہ بادشاہ، تاریخ میں ملتا ہے، میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں مجھے ملا اتنا ظالم تھا یہ بادشاہ کہ روزانہ جب تک یہ 2-3 کو تڑپتے اور مرتے نہیں دیکھتا تھا اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اتنا خونخوار اور اتنا ظالم بادشاہ، امام کو دربار میں بلایا گیا، امام دربار میں تشریف لائے، امام کو زہر دیا گیا۔ زہر نے دھیرے دھیرے جسم کے اندر اپنا اثر دکھانا شروع کی۔ ہمارا امام زہر کی تہب نہ لا کر، روایت میں ملتا ہے کہ وہیں فرش پر گرا اور جسم مرغل کی طرح سے تڑپنے لگا۔ جب امام تڑپ رہے تھے تو کوئی سپاہی میں اتنی جرات نہیں تھی کہ امام کو اٹھ کے سہارا دے دیتا، امام کے اٹھ کے دلاسا دے دیتا۔ امام بڑی دیر تک تڑپتے رہے اور روایتوں میں مجھے ملتا ہے کہ امام کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے دربار کے دروازے تک آئے۔ بالکل وہی منظر تھا جس طرح سے زینب زندان شام سے رہا ہو کر کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی اپنی اماں کی مزار پر آئی تھی، اور آنے کے بعد جو زینب نے مرثیہ پڑھا تھا وہ بڑا دردناک مرثیہ تھا۔ میری ماں اور بہنوں، زینب کے مرثیے کا صرف 2 مصرع پڑھوں گا، اگر برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا، ورنہ تڑپ کے رونے پر مجبور ہو جاؤ۔ زینب کہتی ہے، اماں اگر کوئی تم سے یہ پوچھے تیرے لال کو غسل دیا گیا یا نہیں دیا گیا تو اماں اس سے یہ نہ کہنا کہ حسین کو غسل نہیں دیا گیا۔ اے اماں، زینب گواہ ہے تیرے لال حسین کو غسل دیا گیا، لیکن پانی سے نہیں دیا گیا ہے بلکہ خون سے غسل دیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے عزاداروں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ اس کے بعد علی کی بیٹی کی مرثیے کا دوسرا مصرع، اس کا ترجمہ میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد علی کی بیٹی کہتی ہے، اے اماں اگر کوئی یہ پوچھے تیرے لال کو کفن ملا یا نہیں ملا تو اے اماں یہ نہ کہنا حسین کو کفن نہیں ملا، تیرے لال کو کفن ملا، لیکن فرق اتنا تھا زمین کربلا نے اڑ اڑ کے تیرے لال کو کفن پہنایا۔ اجرکم اللہ،
خدا کو ہی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، آپ کی آواز گریہ بلند ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزادارو امام دہم کی شہادت ہے، آئے ہمارا 11واں امامیت